اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ صبح سے شام کے لیے اور 15 دن میں 1 مرتبہ رات رکنے کے لیے بھی میکے جانے دے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار بیوی جاتی رہتی ہے، تو کیا شوہر عام دنوں کے علاوہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتے میں 1 بار اگر زوجہ اپنے میکے جانا چاہے تو شوہر نہیں روک سکتا، گویا کہ اس کو اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، وہ کوئی ان کے گھر سے آ کے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن خود چھوڑنے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی 1 ہفتے میں 1 بار بس۔ اور اس میں شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیوی کو نہ رکنے دے، رات میں واپس بلا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے 1 ہفتے میں ایسا کیا اور 15 دن میں وہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی دی، اب یہ بچوں کو روکنا کہ جب رکو گی وہاں پر زیادہ ٹائم جاؤ گی تو بچے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی کبھار تھوڑے بہت عرصے کے لیے جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو بچوں کو لے جاؤ، اس کی بنیادی وجہ جب پتہ چلے گی تو پھر زیادہ صحیح واضح حکم ہوگا۔ لیکن چونکہ کویسچن ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ منع کرنا کسی معقول وجہ کی بنا پر ہے کہ تھوڑی دیر جاتے ہیں تو بچوں پہ اس گھر کے ماحول کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ ٹائم اگر بچے رکیں گے تو ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوتی ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق خرابیاں یا پھر گناہوں کے معاملات کہ ان کے گھر والے گناہوں میں انوالو ہیں، بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر لگ جائیں گے، پھر تو باپ کا منع کرنا بالکل جائز اور بیوی کو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس لڑکے کے سسرال والے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو روک لیتا ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے بچے بے نمازی بنیں گے، بچے گناہ کریں گے، بچے آپس میں لڑیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ ان کی نگاہوں میں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے بھی احترام نکلتا ہے۔ تو اگر واقعی اس قسم کی خرابیاں ہیں تو باپ کو روکنا بالکل جائز، اس میں تو وہ بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہو، گناہگار ہو، علانیہ گناہ کرتی ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے سے روکے، کیونکہ یہ منفی اثرات پھر اس پر، یہ قطع رحمی نہیں ہوتی۔ قطع رحمی وہاں پر بری کہلاتی ہے کہ جہاں پر بغیر کسی معقول وجہ کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ معقول وجہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس میں نہیں جانے دے رہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے جو بچوں کے نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپس میں ملنے دیں۔ ایسے رشتوں کو توڑنا شرعاً جائز نہیں، جب کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں روکا جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں؟ تو اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کر لے اور غور و تفکر کر لے۔ اگر اپنی غلطی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر معقول وجہ ہے تو اس روش کو قائم رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حصے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ وراثت میں ہوتے ہیں، اور وراثت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس وقت اس کی ملکیت میں جتنا ہوتا ہے نا وہ اس کا مال وراثت ہے۔ لہٰذا یہ جو پینشن ہوتی ہیں یا بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے یا پرائیویٹ ادارے بھی اپنے امپلائی کو دیتے ہیں، یہ وراثت میں حصہ، یہ وراثت نہیں ہوتی، اسے وراثت میں مکس نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں نومینی ہوتے ہیں۔ نومینی آپ کو پتہ ہے کہ رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بعد کس کو یہ ملے گا، تو جس کا نام وہاں لکھا ہے یہ سارے بینیفٹ، ساری پینشن اس کی ہوتی ہے۔ اگر زوجہ کے نام ہے تو زوجہ کے، اگر کسی اور کے نام رکھا ہوا ہے جیسے والدہ یا والد کے تو ان کو ملے گا۔ لہٰذا اس میں پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ نومینی کون ہے، اس میں کوئی وراثت وغیرہ جاری نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا مکروہ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبح میں، اس کے 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے۔ پھر ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر ایک غروب آفتاب جب سورج بالکل ڈوب جائے اس سے 20 منٹ پہلے، یعنی عصر کے آخری 20 منٹ اگر کہیں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ 3 مکروہ وقت ہے۔ ان مکروہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ اس کی سورج کی جو پوجا کرنے والے تھے، اس وقت میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ ویسے سجدے کی ممانعت تھی، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اختیار نہ کی جائیں، لیکن منع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جنازہ عین مکروہ وقت میں آیا تو وہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کراہت اس میں ہے کہ پہلے سے آ چکا ہو، اتنی تاخیر کرنے کے زوال کے وقت داخل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ پڑھنا منع تو نہیں ہے، اسی وقت میں فرمایا اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے مطلقاً منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، علماء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، وہ بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے سجدہ پڑھنا گناہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھیں تو مستحب ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیں، مستحب افضل، ورنہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت چونکہ آپ سجدہ کر نہیں سکیں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا، اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے آیت سجدہ کی تلاوت خاص طور پہ کرنا، ورنہ آپ آیت سجدہ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال صرف تو مستحب ترک ہوگا، یا اس کے علاوہ جو قرآن پاک جو آیات سجود پر مشتمل نہ ہو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنے دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک وقت میں
یعنی ایک ہی دن میں یا ایک وقت میں ہم ایک دن کی قضا نماز ادا کریں یا ایک سے زیادہ دن کی بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کئی دنوں کی قضا نمازیں ہیں، ایک چارٹ بنا لیں اور اس میں جیسے آپ ادا کرتے رہیں، سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر لی، ظہر اثر مغرب عشاء وتر، پھر آپ کے پاس اور ٹائم ہے اگلی بھی کر لیں، یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں آپ 3 4 5 دن کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ اور 4 رکعت سنت میں غالباً یہ پوچھ رہے تھے کہ ثنا کتنی بار پڑھنی ہوگی؟ اگر سنت مؤکدہ ہیں تو صرف پہلی بار ہوتی ہے، جیسے فرض کے اندر ہوتی ہے پہلی رکعت میں، اور اگر سنت غیر مؤکدہ ہیں تو پہلی میں اور تیسری دونوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اور ہر سورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے، الحمد سے پہلے بھی پڑھ لیں اور سورت سے پہلے بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ فوت شدگان بعض اوقات خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے پیسے یا کھانا صدقہ کر دیں؟ اور کیا ایسا کرنا لازم ہوتا ہے ہم پر؟ دیکھیں لازم نہیں ہوتا، نہ آپ کو جو خواب میں نظر آ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسا ہو رہا ہے، یعنی شیطانی ایرر بھی ہو سکتا ہے، نفسانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، طبعی تقاضے کے مطابق بھی خواب نظر آ سکتے ہیں، پھر بعض اوقات ہم دیکھ رہے کچھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو کچھ مردہ بول رہا ہوتا ہے اس سننے میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم شراب پی لو معاذ اللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط سنا، نبی کریم نے فرمایا ہوگا تم شراب نہ پیو۔ تو یوں سننے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب جو ہیں جو عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، چونکہ یہ شرعی حجت نہیں ہوتے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے، لہٰذا ان چیزوں کو پورا کرنا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو تو پھر تو بالکل مطلب اس کو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر مردہ کسی جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ناجائز یا حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، جیسے کھانا مانگا تو آپ صدقہ کر دیجئے، پیسے مانگے تو تھوڑے بہت پیسے صدقہ کر دیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں کیا تو مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی یا ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر کہنا نہیں مانا، جیسے ماں باپ تھے خواب میں آئے تو ماں باپ کا کہنا نہ ماننا گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، اسے پورا نہ بھی کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیمات تو ان چیزوں سے منع کرتی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا تو آپ نے ہر اس چیز کو روک دیا کہ جو کار نبوت میں مداخلت کا سبب بن سکتی تھی، یا اس کو اگر جاری رکھتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں تھیں ان کے اوپر یہی گمان کرتے کہ کاہن سے پوچھ لی ہوگی، کسی کو ہاتھ دکھا دیا ہوگا، ستاروں کی چال سے نبی کریم بتا رہے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا اور نبوت کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا انکار کیا جائے، جس سے نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنات سے خبر لے رہے ہیں، نہ کاہنوں سے خبر لے رہے ہیں، نہ کوئی پامسٹ وغیرہ کے پاس جا رہے ہیں، نہ نجومی کے پاس، نہ خود ستاروں کی چال سے، بلکہ صرف یہ اللہ کی وحی سے ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ چیز ہی اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں آپ دیکھیں، آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو کہتے ہیں اپنے قریبی دوست سے ہوشیار رہیے گا۔ ہم سارے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس دین کی بیسکس نہ ہو، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں ہے، وہ جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو سوائے بدگمانی، وساوس، ڈپریشن، توہم پرستی، اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ بیچارے پریشان۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہفتہ آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا، اگلے دن ہی ہسپتال میں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اور یہ کرکٹ کی کتنی وہ پیشن گوئیاں کہ کل یہ ٹیم جیتے گی وہی ہارتی، آپ تو پرجوش کے اندر اتنے پرجوش ہو کے خبریں دیتے ہیں اور اگلے دن پھر آپ ہی منہ چھپاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں شریعت کے لحاظ سے تو مناسب نہیں، حضرت کا اوپینین لے لیجیے اس میں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص سورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحمد شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحمد شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے، جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں۔ یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا،
یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، بھئی وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ اس زمانے میں کرونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔